السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو معاملات پر بات ہوگی۔ ایک معاملہ ہے علی امین گنڈا پور کی حکومت کے خاتمے کی تیاری، اور دوسرا معاملہ ہے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی تیاری۔ دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ تحریک انصاف اس بار کسی اور طریقے سے اسلام آباد آنا چاہتی ہے اور جس کی تیاری زور شور سے جاری ہے، اور دوسری طرف یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کو، کئی ارکان اسمبلی کو نااہل کر کے علی امین گنڈا پور کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس سے ہی جڑا معاملہ ہے وادی تیرا، جہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے، احتجاج ہو رہا تھا، اس دوران فائرنگ ہوئی ہے، ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ایک جرگہ بھی ہو گیا ہوا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بیان بھی آ گیا ہوا ہے۔ تو وہ وادی تیرا میں کیا چل رہا ہے اور لانگ مارچ کون اور کس طرح کرنا چاہتا ہے، اس سارے معاملات پر بات کریں گے۔ میری نظر سے گزرا ہے علی امین مراد سعید کا ایک لمبا چوڑا ٹویٹ، میں نے اس کو بغور پڑھا ہے، جس میں ایک تو وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جو دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشنز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، ان آپریشنز کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ جو بیان ہے وہ اسی طرح کا ہے، ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے۔ دوسرا وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے، وہ طالبان کو پاکستان واپس لانے کی ذمہ دار نہیں ہے، وہ الزام کسی اور پر لگا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ڈالری جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے، اور ایک بار پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بے گھر کیا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے روپوشی سے، پتہ نہیں کدھر سے، کہاں روپوش ہیں یہ نہیں پتہ، لیکن روپوشی سے وہ سینیٹر بھی منتخب ہو گئے روپوشی کے دوران، اور روپوشی سے ہی اب وہ ایک لانگ مارچ کی تیاری کروا رہے ہیں۔ اپنے جو ان کا کلیم ہے کہ ان کا سارا لوگوں سے اپنا رابطہ ہے، اور جرگے وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف جرگے انہوں نے بنا لیے ہیں لانگ مارچ کی تیاری کے لیے، اور لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف جائے گا۔ اور انہوں نے علی امین گنڈا پور کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی اس لانگ مارچ کا حصہ بنے۔ میں لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، مکمل نہیں پڑھوں گا اس کا، میں آپ کو جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، لیکن کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کل ہی امن تحریک کے ساتھیوں کو پیغام دیا تھا کہ ہم بھلے اپنے علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں لیں، لیکن ڈالری جنگ کی خواہش رکھنے والے آپریشن کا ارادہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمارے گھروں کو، ہمارے لوگوں کو بے گھر کرنا ہے، اور اسی آڑ میں ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں اب پرامن مارچ کا رخ اسلام آباد کی طرف کرنے کے لیے جرگہ بلانا ہے، اور آج تیرا میں 69 معصوم لوگوں پر گولیاں چلا دی گئیں۔ آگے چل کے وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کی جو پالیسی ہے اس کے تحت علی امین گنڈا پور نے اجازت نہیں دی اس لانگ مارچ کے لیے، لہٰذا وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپریشنز کرنے کے لیے، یعنی علی امین گنڈا پور یا پی ٹی آئی کی حکومت اجازت نہیں دے رہی، تو لہٰذا آپریشن کرنے کے لیے، آپریشن کرنے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ ماہ میں اراکین صوبہ اسمبلی کو نااہل کر کے حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، کیونکہ عالمی طاقتوں سے پختونخوا کے وسائل کے حوالے سے کی گئی کمٹمنٹ اور قبضے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ ان کا جو دعویٰ ہے کتنا سچا کتنا جھوٹا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ لانگ مارچ کی جو تیاری کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح عمران خان کی رہائی کی کوئی تحریک ہو۔ علی امین گنڈا پور مسلسل اسلام آباد کی طرف چڑھائیاں کرتے رہے۔ گزشتہ سال انہوں نے اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر 4 مہینے مسلسل بقول ان کے محمود غزنوی بن کے 4 حملے کیے، اور 3 ابھی باقی تھے، تو اس کے بعد وہ پسپا ہو گئے، ابھی تک انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ اب جو عمران خان صاحب نے 5 اگست تک تحریک پیک پر لے جانے کی بات کی ہے، تو اب تحریک تو پیک پر نہیں جا رہی۔ میرے سامنے خبر ہے کل کی، جس میں یہ اپنا دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے، عامر جمیل صاحب ان کے رپورٹر ہیں، دنیا نیوز کی خبر ہے یہ۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ 5 اگست کے لیے طلب کیے گئے اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر پی ٹی آئی نے مالاکنڈ ڈویژن کے 7 ایم پی ایس کو وارننگ جاری کر دی ہے، اور صوبہ جنرل سیکرٹری نے، جن کا نام علی اصغر خان بتایا جا رہا ہے، انہوں نے وارننگ جاری کی ہے، اور اجلاس میں شرکت نہ کرنے والوں کے نام جو بتایا جا رہا ہے اس خبر میں، شکیل خان، علی شاہ، شرافت علی، فخر جہان، ڈاکٹر امجد سلطان روم اور سہیل سلطان شامل ہیں۔ اور پارٹی ذرائع کے مطابق کیونکہ تحریک عمران خان صاحب چلانا چاہ رہے ہیں،
اس کے لیے اجلاس تیاریوں کے لیے بلایا جا رہا تھا تو یہ شریک نہیں ہوئے، تو ان کو پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر نوٹسز اور وارننگ جاری کی گئی ہے۔ تو تحریک نہیں بن پا رہی پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی نہیں اسلام آباد کی طرف آنے کی پوزیشن میں، پی ٹی آئی نہیں ابھی تک اس پوزیشن میں۔ آج ہم 28 جولائی کو بات کر رہے ہیں اور باقی بیچ میں بچے اپنا چند دن، 2 دن اس مہینے کے اور 5 دن، تو 7 دن باقی بچے۔ تو ان 7 دنوں کے دوران عمران خان صاحب کیسے تحریک کو عروج پر لے کر جائیں گے نظر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اب وہ جو اپنا پشتون جرگے ہیں ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ آگے چل کے وہ یہ بات بتا رہے ہیں اپنا یہ جو مراد سعید صاحب، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جرگے تشکیل دے دیے ہیں لانگ مارچ کے لیے، اور اس میں وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جو اس میں انہوں نے نام وغیرہ فائنل کر لیے ہیں، لیکن وہ اس لیے ٹویٹ میں ان کے نام جو جرگے انہوں نے یا جن کو ذمہ داریاں دی ہیں ان کو ٹویٹ میں اس لیے ان کے نام مینشن نہیں کر رہے کہیں ان کے لیے مشکلات پیدا نہ ہو، تو وہ چھوٹے چھوٹے جو جرگے ہیں علاقائی سطح کے وہ مل کر ایک بڑا جرگہ بلائیں گے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد کی طرف ہم چلیں گے، بڑھے جائیں گے۔ اور علی امین گنڈاپور کو یہ کہا گیا ہے صوبائی حکومت کو کہ کیونکہ آپ کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا بہتر ہی یہ حکومت کے ختم ہونے سے پہلے آپ لوگ بھی نکل پڑیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آپریشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے گھروں سے بے گھر کرنے کے لیے، اور اس میں صوبائی حکومت کی مرضی شامل نہیں ہے، اس کے باوجود کیے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو نااہلی کی بات، پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کی بات، یہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور کو گھر بھیجنے کی بات، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں گنڈاپور صاحب تو بہت تعاون کر رہے ہیں، تو ان کو گھر بھیجنے کا فائدہ کیا ہے، لہٰذا گنڈاپور کی حکومت رہنے دی جائے۔ تو اس وجہ سے گنڈاپور صاحب یا تو بچتے آ رہے ہیں، یا پھر جو حکومت کے خاتمے کی کوشش کرتے رہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ پی ٹی آئی سے اب جو آج پارٹی پوزیشن ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں مخصوص نشستوں کے بعد، اس سے پہلے تو کوئی پوزیشن نہیں تھی نا، تو اب 21 ارکان کم از کم چاہیے علی امین گنڈاپور کی حکومت گرانے کے لیے۔ اب وہ مراد سعید یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 21 ارکان نااہل کر کے اور پھر حکومت جو ہے گرا دی جائے گی۔ اب حکومت گرانے کے بعد کیا نئی حکومت بن سکتی ہے؟ تو ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا، مشکل مرحلہ ہوگا وفاقی حکومت کے لیے، اتحادیوں کے لیے۔ تو کیا وہاں گورنر راج لگا دیا جائے گا؟ اور اگر گورنر راج لگا دیا جائے گا تو کیا اس کے بعد پی ٹی آئی، جس کو علی امین گنڈاپور بہت کیا ہوتا ہے اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں، اور وہ ساری عمران خان صاحب کی جو خواہشیں ہیں ان پر پانی پھیر دیتے ہیں آخری وقت میں آ کر، تو وہ بھی اگر ہٹ جائیں گے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی تو ایک وہاں پر ان کے پاس ووٹ بینک بھی ہے، لوگ بھی ہیں خیبر پختونخوا میں، تو وہ ظاہر نکلیں گے۔ اور غیر یقینی تو وہاں پر بہرحال صوبے میں ہے، جو قبائلی علاقے ہیں، جو جنوبی کے پی کے ہیں، وہاں دہشت گردی ہے۔ پچھلے دنوں تو ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا علی امین گنڈاپور کے پریس کانفرنس کے جواب میں، جس میں گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایجنسیاں آ کر دہشت گردوں کو چھڑوا دے جاتی ہیں، اور یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا کھیل ابھی تک جاری ہے، گنڈاپور نے الزام لگایا تھا۔ تو اس کے جواب میں محسن نقوی نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی بتائیں وہ کون سا خیبر پختونخوا کا عہدیدار ہے صوبائی جو طالبان کو، فتنۃ الخوارج کو پیسے دیتا ہے، یعنی بھتے دیتا ہے؟ وہ وزیر داخلہ نے خود کہا ہوا ہے۔ جو صورتحال جو رپورٹ ہو رہی ہے وادی تیرا سے، ظاہر ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے۔ وہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ سارے بیٹھ گئے، فورسز اور وہاں کے لوکل جو جرگے والے لوگ بیٹھے، جو سیاسی جماعت تو وہاں پر جمعیت علماء اسلام ہے، وہ لوگ بیٹھے، اور اس میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن صورتحال تو بہرحال اچھی نہیں ہے کے پی کے کی۔ تو اگر پی ٹی آئی کی یہ والی حکومت بھی ختم کر دی جائے گی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو وہاں پر کوئی اس طرح مینیج کر کے وفاق اور وفاق کی حکومت کے حق میں شاید چلانے کی پوزیشن میں کوئی نہ ہو جو علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں۔ تو یہ خیال ان کا ہے، مراد سعید کا، کہ ان کی حکومت جو ہے 1 ماہ میں ختم کر دی جائے گی۔ تو وہاں پر پھر سیٹ اپ کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ خیال بنیادی طور پر آیا ہے 9 مئی کے مقدمات کے فیصلوں سے، جس میں پنجاب سے ایک سینیٹر، 2 MNAs اور 1 MP اب تک نااہل اب سزا پا چکے ہیں۔ ظاہر ہے پھر آگے چل کے
نااہلی ان کا مقدر بنے گی، ڈی سیٹ ہو جائیں گے وہ. تو یہ خیال وہاں سے آیا ہے، کیونکہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ کے پی کے میں بھی کافی سارے ایم پی ایز جو ہیں اور کے پی کے سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز جو ہیں وہ بھی 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں اور ان کو بھی سزائیں ہو سکتی ہیں. اب یہ آج سے شروع ہونے والا ہفتہ اس حوالے سے کافی کیا کہتے ہیں گمبھیر ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ مقدمات کے فیصلے روزانہ کی بنیادوں پر آپ سنیں گے، کبھی کوئی عدالت فیصلہ سنا رہی ہوگی، کبھی کوئی عدالت فیصلہ سنا رہی ہوگی. جس طرح اپنا پچھلے دنوں ہوا، لاہور کی 2 عدالتوں نے ایک ہی دن فیصلے سنائے، ایک سرگودا والی اور گزشتہ سوموار کو ٹھیک ایک ہفتہ پہلے ایک سرگودا کی عدالت تھی، ایک لاہور کی عدالت تھی. شاہ محمود قریشی بری ہو گئے اور باقیوں کو سزائیں ہوئی ہیں. تو اسی طرح تیزی سے فیصلے آنے، تو اب ان کو بنیاد وہ خیال ان کے ذہن میں ہے. اور پھر مراد سعید صاحب باتیں بنانے میں ایکسپرٹ تو ہیں ہی، مطلب ایک شخص جو محسن داوڑ اور علی وزیر کے انہی باتوں کو جو آج وہ خود کر رہے ہیں، انہی باتوں کو غداری کہتے تھے یہ غداری کر رہے ہیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں، آج وہی خود باتیں کر رہے ہیں. یا جو علی امین گنڈا پور جو بات کر رہے ہیں، اسی طرح کی بات ایک اجلاس میں ہوئی تھی تو کہا گیا تھا ڈان لیگز، اور انہوں نے ڈان لیگز کے اوپر کتنی پریس کانفرنسز کی تھی پی ٹی آئی والوں نے، سب کو یاد ہوگا. جو کچھ یہ رچنائیں رچی جاتی رہی ہیں، جو کچھ سازشیں ہوتی رہی ہیں، تو یہ اسی طرح کی ایک اس میں کیفیت میں آ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور کی حکومت جو ہے ختم ہو جائے گی. شاید اس وجہ سے بھی کہ گنڈا پور کو کہیں کہ بھائی اب تیری حکومت تو ختم ہو رہی ہے، تو بزدلی سے تو حکومت گوا یا بہادری سے لڑ کر حکومت گوا، تو لہٰذا لانگ مارچ کے ساتھ چل. جو لب و لہجہ ہے اس ٹویٹ کا، اس سے لگتا ہے کہ یہ بہت جلد اسلام آباد کی طرف بذریعہ جرگہ جانا چاہتے ہیں. جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے، اس سے پہلے بھی کوشش کی گئی تھی. حکومت کا رد عمل کیا ہوگا، وہ حکومت تو اسلام آباد کی طرف اب کسی لانگ مارچ کو میرا نہیں خیال کہ آنے دے گی. تو یہ ہے صورتحال پی ٹی آئی کی. اپنی تحریک ان کی چل نہیں رہی، تو لہٰذا اب جرگوں کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اسلام آباد پہنچے. اچھا جی، اب اور حکومت گرائیں اور عمران خان کو رہا کریں. اصل مقصد تو عمران خان کی رہائی ہے نا، جرگوں کے ذریعے اسلام آباد پہنچ کر عمران خان کو رہا کروائیں. عمران خان کے لیے اب تیزی سے خبریں آ رہی ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے وہ جو جیل اسلام آباد کی بن رہی تھی 2011 سے، اس کی تکمیل نہیں ہو پا رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی چند دنوں میں بنا لیں جیل. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ جیل کا وہ حصہ جو مکمل ہونے کے قریب تھا، اس میں محسن نقوی نے کہا تھا کہ ساری سہولتیں وہاں پر دستیاب کر دیں جو کچھ ایک جیل کے لیے ہوتی ہیں، اس حصے کو آباد کرنا ہے. تو افتتاح سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس جیل کے اندر ڈال کر اس کا افتتاح کیا جائے گا. تو وہ ایک منتقلی عمران خان صاحب کی وہاں سے ہو سکتی ہے. اڈیالہ سے تو عمران خان نکل جائیں گے، لیکن یہ لانگ مارچز کے ذریعے کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی، تو وہ مجھے بہرحال نہیں لگ رہا. اچھا جی، تیرا سے کل خبریں آ رہی تھیں مسلسل. اب میں ڈان کو کوٹ کر رہا ہوں، ڈان کی خبر ہے، اور اس کے علاوہ پھر ایک ٹویٹ جو ڈان نے ہی کوٹ کیا ہے. اور ڈان ایک مصدقہ اپنا ادارہ ہے جو موقر اخبار ہے، اور ان کا جو ویب سائٹ ہے اس سے یہ میں نے خبر لی ہے، کیونکہ طرح طرح کی خبریں سامنے آ رہی تھیں. سوشل میڈیا پر بہت کچھ آ رہا تھا، لیکن بہرحال جب تک کوئی اتھینٹک کسی رپورٹر کی خبر نہ ہو اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہے وادی تیرا خیبر پختونخوا کے علاقے میں محمد غوث میں جو اپنا ایک دہشت گردی کے خلاف جو آپریشنس ہیں ان کے خلاف ایک مظاہرہ ہوا، اور اس دوران ہو گئی فائرنگ. اب مظاہرہ کرنے والوں نے الزام لگایا کہ جی سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کی ہے. سیکورٹی فورسز کا الزام یہ ہے کہ جی فتنۃ الخوارج نے فائرنگ کی ہے. اچھا، یہ ہفتے کے آغاز میں یہ ساری صورتحال وہاں بنی تھی. ٹانک ضلع کے رگزئی گاؤں میں ایک مارٹر گولہ گرا تھا، اس سے یہ صورتحال ہوئی تھی جس میں 2 بچے جاں بحق ہو گئے تھے. اس کے بعد لوگوں نے آ کر احتجاج کیا، اور احتجاج کرتے ہوئے ٹانک جنوبی وزیرستان روڈ کو بند کر دیا تھا، اور مطالبہ کیا کہ ذمہ داروں کی فوری شناخت کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو مشیر خیبر پختونخوا کے مواصلات کے مشیر ہیں، ڈان ان کو کوٹ کر رہا ہے، مواصلات و تعمیرات کے سہیل آفریدی، ان کے مطابق ایک روز قبل بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جہاں ایک مارٹر گولہ ایک گھر پر گرا، جس کے نتیجے میں کمسن لڑکی جاں بحق ہو گئی. اس واقعے کے بعد آج یعنی کل اتوار کو مقامی افراد نے فرنٹیئر کور کے احاطے کے سامنے احتجاج کیا، اور
ناراض مقامی افراد ایف سی کمپاؤنڈ کے دروازوں پر جمع ہوئے اور جب ہجوم کمپاؤنڈ کے قریب پہنچا تو فائرنگ کی گئی۔ سہیل آفریدی کے مطابق واقعے میں جانی نقصان اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مظاہرین پر فائرنگ کس نے کی، اس حوالے سے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ان کے بقول ضلعی حکام سے بات کی انہوں نے، جنہوں نے ان کو بتایا کہ فتنۃ الخوارج یعنی ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے فائرنگ کی ہے۔ تاہم کچھ مظاہرین کا الزام ہے کہ جب وہ پرامن مظاہرہ کر رہے تھے تو گیٹ پر موجود فورسز نے ان کے اوپر فائرنگ کی۔ وزیر اعظم کے دفتر سے بیان آ گیا ہوا ہے، جنہوں نے بھی کہا ہے کہ جی جو فتنۃ الخوارج کی مظاہرین کے اوپر انہوں نے مذمت کی ہے، فائرنگ کی۔ لیکن دوسری طرف جو جمعیت علماء اسلام فے نے ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ رکھی ہے، اور جس میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک جرگہ ہوا ہے جس میں جو عسکری حکام بھی شریک تھے، مقامی نمائندین بھی شریک تھے، اور سیکیورٹی فورسز کے کمانڈنٹ بریگیڈیئر محمد قاسم شریک ہوئے، اور اس میں جرگے میں فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ جی پرامن آئینی اور جمہوری حق ہے احتجاج کرنا لوگوں کا، اور کسی بھی سیکیورٹی فورس کو مظاہرین پر فائرنگ کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور پوسٹ کے مطابق کمانڈنٹ نے بتایا کہ واقعے کی باقاعدہ انکوائری کی جائے گی اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ روز ہونے والے مارٹر حملے کے ذمہ دار شخص کی شناخت ہو چکی ہے اور اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کمانڈنٹ نے یہ کہ بیان میں یہ بھی کہا گیا، کمانڈنٹ کو کوٹ کرتے ہوئے، جب یہ جے یو آئی ایف کا بیان ہے، یہ آفیشیلی بیان ادھر سے نہیں آیا، سرکاری طور پر نہیں آیا، یہ جے یو آئی ایف کلیم کر رہی ہے، جس میں جن کے ظاہر قائدین نمائندین شامل تھے اس جرگے میں جو کلیم کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ جی کمانڈنٹ نے کہا کہ اب ڈرون حملے اور مارٹر گولے معصوم مظلوموں اور ان کے گھروں کو نشانہ نہیں بنائیں گے، تمام بند سڑکیں کھول دی جائیں گی اور تیرا چیک پوسٹ پر کسی کو نہیں روکا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ جرگے میں طے پایا کہ سیکیورٹی فورسز ہر شہید فرد کے لواحقین کو 15 لاکھ روپے ادا کریں گے، جبکہ زخمیوں کا علاج ایف سی کے اسپتال میں مفت کیا جائے گا اور ہر زخمی کو 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور اگر کوئی بعد میں زخمی انتقال کر جائے تو اس کو بھی اسی شہداء پیکج میں شامل کیا جائے گا، اور سول انتظامیہ الگ سے ان کی مالی مدد اور مالی معاونت کرے گی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس ساری صورتحال کو ظاہر ہے ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے۔ ایک واقعہ ایسا تب ہوا تھا جب محسن داوڑ اور علی وزیر احتجاج کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو وہاں پر اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کی بعد میں تحقیقات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کسی کے سامنے نہیں آیا۔ لیکن جو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، وہاں پر دہشت گرد بھی ہیں، وہاں پر لوگ آپریشن سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، دہشت گردوں سے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی لیے لوگ چاہتے ہیں کہ جی حکومت اور فوج یا فورسز جو ہیں وہ کوئی ایسے آپریشنز نہ کرے جن سے ان کو بے گھر ہونا پڑے، بے دخل ہونا پڑے۔ کارروائی دہشت گردوں کے خلاف وہ بھی چاہتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے گاہے بگاہے رکھتے رہے ہیں کہ یہ آپریشنز ایسے ہو، یا پھر دہشت گردوں کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے ان کو نشانہ بنایا جائے یا ان کو ختم کیا جائے۔ تو بہرحال صورتحال جو خراب ہوتی جا رہی ہے، اس خراب صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو مراد سعید نے ٹویٹ کیا ہے کہ چلیں پھر آپ وہاں بے شک لاکھوں میں وزیرستان میں ہوں، تیرا میں ہوں، لاکھوں میں نکلے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، چلیں اسلام آباد چلتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کے جذبات کو استعمال کر کے وہ اپنے لیڈر کی رہائی جو ہے چاہتے ہیں۔ مراد سعید اگر واقعی اتنے مخلص ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو پھر آئیں خود لیڈ کریں آ کر، اگر جو لانگ مارچ کہتے ہیں اس کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔